بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سجنوں مترو، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ سجنوں مترو، پاکستان میں سیاسی درجہ حرارت انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی نہیں ہوں گی، الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ بحث اپنی جگہ پر جاری ہے، لیکن پاکستان کا عام شہری جس کو ابھی تک ایک آنے کا بھی ریلیف کسی طرف سے نہیں ملا، وہ پریشان ہے۔ وہ سوچ بچار میں لگا ہوا ہے کہ بچوں کو بل دینے ہیں، فیسیں دینی ہیں، کتابیں لینی ہیں، بل آ گیا ہے، گیس آتی نہیں ہے، بل آ گیا ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، پھر بھی بل آ گیا۔ یہ سارے مسائل، جو چھوٹے چھوٹے مسائل جو معیشت کے ساتھ جڑے ہیں، اس حوالے سے کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں۔ آج ہم اس سیاسی درجہ حرارت کے بڑھتے ہوئے ٹمپریچر کی موجودگی میں آج ہم معیشت کے جو بمب گرائے جا رہے ہیں مختلف جگہ پر، اور پاکستان کا عام شہری 22 کروڑ عوام میں سے 18 کروڑ عوام جو روزانہ کی بنیاد پر کماتے ہیں تو گھر کا چولہا جلتا ہے، ان کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ کل رات وفاقی وزیر خزانہ نے بھرپور اور ہنگامی پریس کانفرنس کی، لگا کہ شاید انتخابات سر پہ ہیں، یہ غریب عوام کو کوئی ریلیف دینے کے لیے رات گئے بیٹھے ہیں، لیکن ان کے چہرے کی اڑتی ہوئی اوائیوں سے یہ اندازہ ہوا کہ شاید ریلیف نہیں دے رہے۔ پھر وہی ہوا کہ پیٹرول کی ثمرات غریب عوام پھر محروم ہی رہے۔ کہتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کہ قیمتیں برقرار رہیں گی۔ اب قیمتیں برقرار کیوں رہیں گی جبکہ عالمی مارکیٹ میں تو قیمتیں آسمان سے زمین تک آ گئی ہیں؟ پھر پاکستان میں کیوں ریلیف غریب کو کیوں نہیں مل رہا؟ یہ بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ساتھ ساتھ اسحاق ڈار کے فلاپ ہونے کی وجوہات کیا ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور سب سے آج میں اپنے ویلاگ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے حوالے سے بھی بات رکھوں گا کہ پاکستان کی وہ سب سے بڑی جماعت جو 3-4 بار اس ملک کے اندر اقتدار میں آ چکی ہے اور بہت سارے معاملات اپنے کریڈٹ پر رکھتی ہے، وہ سندھ کے صرف ایک ضلع تک ہی محدود کیوں ہو کر رہ گئی، اور یوم تاسیس صرف سندھ تک ہی کیوں؟ یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور ساتھ ساتھ سجنوں مترو، ایک اہم معاملہ جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ انتخابات کا بگل بچنے کی دیر ہے۔ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں اپنے اپنے منشور کے مطابق بات کو آگے لے کر جائیں گی، الیکشن اپنا اپنا، اور اس میں کل عملی ثبوت بلاول بھٹو نے اپنے یوم تاسیس کی تقریر سے آپ کو نظر آ گیا ہوگا کہ پی ڈی ایم کا بیانیہ کیا ہے اور بلاول بھٹو صاحب کیا فرماتے ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور ساتھ ساتھ سجنوں مترو، یہ سارے معاملات میں جس طرح میں اکثر کہتا ہوں، بلکہ عمران خان تو سیدھا سیدھا کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن تو ہے ہی بی ٹیم مسلم لیگ نون کی۔ اب الیکشن کمیشن پھر میدان میں آیا ہے، بات ہو رہی ہے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کی، لیکن بیچ میں الیکشن کمیشن نے اپنا لچ اس انداز سے تلا ہے کہ کل انہوں نے اہم فیصلہ کیا کہ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن اپریل میں کروائے جائیں گے۔ سجنوں مترو، اب یہ الیکشن کمیشن کا شوشہ ہے یا واقعی کچھ سنجیدہ گفتگو اس پہ ہو سکتی ہے؟ اس پہ بھی بات کرتے ہیں اور یہیں سے آج بات کا آغاز کرتے ہیں۔ سجنوں مترو، پی ڈی ایم اس مشکل میں پھنسی ہے کہ پنجاب کی حکومت گرنے سے روکیں کیسے، اسمبلیاں تحلیل ہونے سے روکیں کیسے؟ آپشن کوئی نہیں ہے۔ گورنر، جس طرح میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو تمام تفصیلات بتا دی ہیں، کوئی آپشن نہیں ہے۔ اور
پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ الیکشن ہوں، ہر حال میں ہوں، ورنہ ہم اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں. 2 صوبوں میں تو ہوں، چلیں 2 صوبوں میں ہوتے ہیں، وہاں ہم حکومتیں بنا لیں گے، اس کے بعد 3 مہینے بعد پھر قومی اسمبلی کے تو الیکشن ہوں گے، پھر وہ اس میں بھی ہمارا فائدہ ہوگا، اس میں بھی ہم جیتیں گے. یہ انہوں نے اپنا پلان بنا رکھا. اور اس سارے معاملات میں چیف الیکشن کمیشن کو یہ کیا سوجی کہ انہوں نے نہ قومی نہ صوبائی، سیدھا پنجاب میں جناب الیکشن ہم کروانے جا رہے ہیں جی. اور انہی دنوں میں جب الیکشن قومی اور جنرل ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اپریل میں ہم الیکشن، یعنی رمضان کے بعد ہم پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کروا رہے ہیں. یہ فیصلہ کل سنا دیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ایک پنجاب صوبہ ہی ایسا رہ گیا ہے جو بلدیاتی قوانین کی تبدیلیوں اور قانون سازی کے حوالے سے اب تک الیکشن جہاں نہیں ہو پائے. الیکشن کمیشن نے یہ نہیں بتایا کہ سندھ میں 3 بار سندھ حکومت نے کہا کہ جی الیکشن نہیں ہوں گے، اور چیف الیکشن کمیشن نے مان لیا ہاں جی ٹھیک ہے نہیں ہوں گے. 3 بار ملتوی کر دیے گئے. آخرکار سندھ اسمبلی، سندھ کی وہ سپریم کورٹ نے اور سندھ کی ہائی کورٹ نے سختی سے برہم بھی ہوئے اور الیکشن کمیشن کو کہا کہ الیکشن کروائیں، تب جا کے وہ الیکشن وہاں کروا رہے ہیں. اب یہ سارے معاملات میں الیکشن کمیشن کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، کیا وہ کر رہے ہیں، یہ اپنی جگہ پہ. لیکن جو میں بات آپ کو پیٹرول کی جو مراعات ہیں وہ غریب عوام تک کیوں نہیں پہنچ پائیں، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور سجنوں مترو، آپ کو یاد ہوگا کہ مفتیٰ اسماعیل، جیسے ہی عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا تو مفتیٰ اسماعیل اس 14 جماعتی حکومتی اتحاد کے وزیر خزانہ ٹھہرے اور ان سے بہت سی امیدیں رکھی گئیں. انہوں نے بہت سارے سخت فیصلے بھی کیے اور ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ یقین دہانیاں بھی کروائیں کہ آنے والے وقت میں ہم، حکومت چاہتی ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے، لیکن فی الحال ہم سخت فیصلے کر رہے ہیں، مجبوریاں ہیں. اور وہ الزام لگاتے رہے کہ جانے والی حکومت نے ہمارے لیے خندقیں کھود دی تھیں، اس لیے ہم ان خندقوں سے بچ بچا کر کے معاملات کر رہے ہیں، سارے معاملات. لیکن اس وقت بھی بعض تجزیہ کار یہ کہتے تھے کہ یہ سخت فیصلے اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ تاکہ ان قریب اسحاق ڈار واپس آئیں گے وزیر خزانہ بن کر کے، اور وہ لوگوں کو ایک دم ریلیف دے دیں گے. اب جو سختیاں ہو رہی ہیں ان میں جب ریلیف ملے گا تو لوگ نواز شریف کے نعرے لگائیں گے اور خوش ہو جائیں گے. یہ پلان تھی، یہ تھی حکمت عملی. اب مفتیٰ اسماعیل نے بیچارے نے سخت فیصلے تو کروا دیے. اب جب مفتیٰ کو فارغ کیا گیا، اسحاق ڈار کو لایا گیا وزیر اعظم کے طیارے میں بٹھا کر شان و شوکت سے، اور کہا گیا کہ دودھ کی اور شہد کی نہریں بہیں گی، اب آگے ہیں، سارے معاملہ ٹھیک کر لیں گے، IMF کے معاملہ بھی دیکھ لیں گے. نتیجہ کیا ہوا؟ تمام دعوے ٹھس، فلاپ، پوری طرح فلاپ. یہ میں نہیں کہہ رہا، مفتیٰ اسماعیل نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ ہماری حکومت کی پالیسی 0، ڈیفالٹ ہونے کے خطرات بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. یہ مفتیٰ اسماعیل صاحب نے کہا ہے. اسحاق ڈار کیوں فلاپ ہوئے؟ اس لیے کہ پاکستان کے حالات اس طرف نہیں گئے جس طرف حکومت چاہتی تھی. 14 جماعتی حکومتوں کی جو حکمت عملی تھی ویسا نہیں ہوا، بالکل الٹ ہوا. عوام کی حمایت حاصل نہیں ہے حکومت کو. انٹرنیشنل معاملات اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ تمام ممالک، یورپ کے ہوں، مغرب کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں، ہر طرف مہنگائی کے ڈیرے ہیں. امریکہ، برطانیہ جیسے ترقی یافتہ ممالک کے اندر مہنگائی اس حد تک چلی گئی ہے کہ لوگ وہاں پر رہنے والے توبہ توبہ کر رہے ہیں. اس کے یقیناً اثرات پاکستان میں بھی پڑتے ہیں، اور پاکستان میں تو پہلے کھانے کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. جو تھوڑے بہت ہیں وہ حکومت کے وزراء، 77 وزراء جناب، وہ سیر سپاٹوں میں لگے ہوئے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، عیاشیاں فرما رہے ہیں، اربوں روپے، لاکھوں روپے ان کے اخراجات ہم اٹھا رہے ہیں. ہمیں 1 روپے کا ریلیف نہیں دے رہی حکومت، لیکن وزراء روزانہ مختلف دوروں کے اوپر ہیں، کھانے پینے میں مصروف ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. اب اسحاق ڈار بھی رات مایوسی کی حالت میں پیٹرولیم مصنوعات کو برقرار رکھا، کم بھی نہیں کیا، یہ بھی احسان کیا.
کہ جناب زیادہ نہیں ہم نے کیا، وہیں کے وہیں رکھا ہوا ہے، اگر ہم کام نہیں کر سکے تو ہم نے بڑھائی بھی نہیں ہے، یہ کریڈٹ لے رہی ہے موجودہ حکومت۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ معیشت کے کیا حالات ہوں گے۔ سجنوں تو متروں، اس کے ساتھ ساتھ سجنوں تو متروں، یوم تاسیس پاکستان پیپلز پارٹی، وہ پارٹی جس کے بانی ذوالفقار علی بھٹو ہیں۔ ایک وقت تھا ہر طرف بھٹو ہی ہوتا تھا، چاروں صوبوں کے اندر ایک وقت چاروں صوبوں میں حکومتیں، بھٹو کے بعد اس کی محترمہ بے نظیر بھٹو، جس کو چاروں صوبوں کی زنجیر کہا گیا۔ پنجاب میں بھی ان کی حکومت، بھلے وہ اس کی کہہ لیجیے مخلوط حکومت تھی، اتحادیوں کی حکومت تھی، لیکن تھی۔ خیبر پختونخوا میں بھی حکومت پیپلز پارٹی کی، سندھ میں تو ہے ہی ہے، اب پھر بلوچستان میں بھی ان کی ایک بار حکومت رہی۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو چاروں صوبوں میں، آزاد کشمیر میں بھی، گلگت بلتستان میں بھی حکومت کرتی رہی، آج سندھ کی حد تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ سجنوں تو متروں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ یوم تاسیس منایا گیا، اس کی مرکزی تقریب سندھ میں ہوئی، سندھ مطلب کراچی میں ہوئی، اور وہاں پر کتنا لوگ، یہ ایشو نہیں ہے کتنے لوگ تھے کتنے لوگ نہیں تھے، زیادہ تھے، بہت زیادہ تھے، ہوں گے یقیناً ہوں گے، کم تھے نہیں تھے، یہ ایشو نہیں ہے۔ ایشو یہ ہے چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر کی پارٹی کو کس کی نظر لگ گئی، کس کی جو ہے حکمت عملی لے ڈوبی کہ آج وہ سندھ کے چند اضلاع تک محدود ہو گئی ہے۔ کراچی کے حیدرآباد میں اور کراچی کے اندر ضمنی الیکشن سے بار بھاگ رہے ہیں، بلدیاتی الیکشن ہونے دے نہیں رہے، 3 بار الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر ملتوی کیے ہیں الیکشن، بلدیاتی الیکشن، خوف ہے ہارنے کا۔ اب وہ پارٹی کے سربراہ کل کہہ رہے ہیں، ستروں جو متروں، جو میں آپ کو سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں، بلاول بھٹو نے تقریر کی، دھواں تقریر کی، اپنے قد سے بڑی تقریر کی، لیکن اس میں جو انہوں نے ایک جملہ کہا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان آپ استعفے دیں، ہم الیکشن لڑنے کے لیے، آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بلاول بھٹو نے کہا۔ جب پی ڈی ایم یہ کہتی ہے کہ ہم انتخابات نہیں کروائیں گے، اسمبلیاں تحلیل ہونے سے روک رہے ہیں، ان کے والد محترم بھی ایری چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں تحلیل نہ ہو سکیں، سندھ کی حکومت ہم اپنے مقررہ مدت میں ہی ختم کریں گے، 1 دن پہلے نہیں، 6 مہینے زیادہ ہو سکتے ہیں، 1 سال کی ایکسٹینشن لی جا سکتی ہے، پہلے نہیں کروائیں گے۔ یہ پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے، 14 جماعتی حکمران اتحاد کا۔ بلاول کہہ رہا ہے کہ استعفے دو، ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ فرق کیوں ہے بیانیوں کا؟ پیپلز پارٹی کیا گیم کھیل رہی ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آپس میں اندر خانے معاملات اس قدر بگڑ گئے ہیں کہ الیکشن کی طرف جانا ہے تو اپنے اپنے راستے پہ، اپنے اپنے منشور پہ، اپنے اپنے معاملات پہ؟ اور کل پوری تقریر میں انہوں نے، بلاول نے ذوالفقار علی بھٹو کے کارنامے سنائے، اپنی والدہ محترمہ کی خدمات کا جو تذکرہ کیا، والد محترم کی ایک بھی بات نہیں بتائی، اپنی کارکردگی ایک بھی نہیں بتائی کہ میں نے یہ 7 مہینوں کے اندر یہ کیا، یہ نہیں کیا، دوروں کی تفصیلات بھی نہیں بتائی۔ اب لوگ تو بلاول بھٹو کے بارے میں کہتے ہیں، پاکستان میں مل جائیں تو کہتے ہیں جی وہ پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے ہیں، کیونکہ زیادہ باہر رہتے ہیں، بچہ ہے، غیر ہے، عیاشیاں ویشیاں کر رہا ہے، گھوم پھر رہا ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ سارے حالات اور معاملات، واقعات ہیں سجنوں تو متروں۔ اب اس سارے معاملے میں اب آپ دیکھیے کہ اب ہونے پھر کیا جا رہا ہے۔ کیا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اگر انتخاب کا بگل بچتا ہے تو یہ کیا اکٹھے رہیں گے یا الگ الگ الیکشن لڑیں گے؟ لیکن میرا ریڈار کہتا ہے کہ بغض عمران کے حوالے سے اور شکست کے خوف سے کی وجہ سے یہ اکٹھے رہیں گے، اور ممکن ہے کہ سندھ میں بھی مل جل کر ہی الیکشن لڑیں۔ باقی صوبوں میں تو ظاہر ہے ان کی حیثیت نہیں ہے، وہ پنجاب میں وہ مسلم لیگ نون کے محتاج ہیں،
اور خیبر پختونخوا میں ANP اور فضل الرحمان کے علاوہ الیکشن لڑ نہیں سکتے. بلوچستان میں جو ہیں وہ قبائلی سردار جو ہیں وہ جیتے ہیں، وہ جس پارٹی میں ہوتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں. سندھ میں وہ خود بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اس بار سیلاب نے سندھ میں بھی جناب GA بھٹو کا نعرہ جو ہے وہ بہا کر لے گیا. اب حالات کیا ہے، ہوتا کیا ہے، الیکشن آئیں گے تو پتہ چلے گا کون کتنے پانی میں ہے. سجنوں تو مترو، اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.